حضرت جابر رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں میں فجر کی نماز کو آیا اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کی نماز کے بعد صحابہ کی طرف منہ پھیر کر بیٹھے ہوئے ہیں اور میرے کپڑے کو دیکھ کر حضرت جابر فرماتے ہیں مجھ سے کہا اللہ کے نبی جابر قریب آؤ۔ جب حضرت جابر سامنے آ گئے فرمایا جابر کیا تم نے نکاح کیا؟ حضرت جابر فرماتے ہیں ہاں یا رسول اللہ رات میرا نکاح ہوا ہے۔ اب تو عام طور پہ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے کہ رات میں جو نکاح ہوتا ہے مجھے اور آپ کو اچھی طریقے سے معلوم ہے کہ رات کا نکاح کون سا نکاح ہے نہیں، غلط راستہ جو اختیار کر لیتا وہ رات کا نکاح ہوتا ہے۔ اب تو ہمارے یہاں 12:15 11:30 بجے وہ نکاح کے طے وقت کرتے ہیں، حالانکہ شریعت میں اس کا کوئی وقت طے نہیں ہے، جب چاہے نکاح کر سکتے، صبح میں، شام میں، رات میں، دن میں، دوپہر میں، جب چاہے نکاح کر سکتے ہیں، کوئی متعینہ وقت نہیں ہے۔ تو حضرت جابر نے فرمایا یا رسول اللہ میرا رات نکاح ہوا ہے۔ تو حضور علیہ السلام کے بارے میں حضرت جابر فرماتے ہیں میرا اس وقت لباس بھی نیا تھا اور اس زمانے میں یہ خوشبو لگائے جاتے ہیں جس میں کپڑوں میں دھبا بھی لگتا ہے، خوشبو بھی باقی رہتا ہے، کئی مرتبہ وہ دھونے پر بھی جاتا نہیں ہے، ایسی خوشبو اس میں لگا ہوا تھا اور دھبا پڑا ہوا تھا، جس کی وجہ سے مجھے حضرت جابر فرماتے ہیں مجھے اللہ کے نبی نے پوچھا کیا تم نے نکاح کیا ہے؟ حالانکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ نہیں پوچھا کہ جابر رات نکاح ہوا، مدینے میں ہوا، اپنے گھر میں ہوا ہے، میرا گھر قریب تھا، مجھے کیوں نہیں بلایا؟ آپ نے یہ نہیں فرمایا۔ اس زمانے میں اپنے رشتہ داروں میں، قریبی رشتہ داروں میں، دوری رشتہ داروں میں اختلاف کرتے ہیں، یہاں تک کہ ان کے جنازے میں بھی شرکت نہیں کرتے، مجھے کیوں نہیں بلائے؟ حالانکہ بلانے اور نہ بلانے میں کوئی اعتراض نہیں ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جابر تم کس عورت سے نکاح کیے ہیں؟ حضرت جابر فرماتے ہیں یا رسول اللہ میں ایک بیوہ عورت سے نکاح کیا ہوں، بڑی عورت۔ حضور نے فرمایا جابر تو جوان ہے، اللہ نے تجھے صحت کے ساتھ جوانی دی ہے، تو بھی ایک باکرہ ایک جوان لڑکی سے اگر نکاح کرتا تو اس سے کھیلتا اور وہ تجھ سے کھیلتی، دونوں میں مذاق کی زندگی اچھی ہوتی۔ حضرت جابر نے فرمایا یا رسول اللہ احد کی لڑائی میں میرے والد شہادت پا گئے، میرے 4 بہنیں ہیں، ابھی کوئی شادی نہیں ہوئی، اب میں ایک لڑکی سے نکاح کر لیتا تو وہ لڑکی بھی ان سے کھیلتی اور میری بہنیں ان سے کھیلتی، میری تمنا ہوئی کہ یا رسول اللہ میں بڑی عورت سے نکاح کروں تاکہ میری بہنوں کی تربیت ہو جائے۔ یہ صحابہ کی زندگی خواہشات کے تابع نہیں تھی بلکہ اپنی زندگیوں کو اصلاح کے راستے پر لانا تھا۔ لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوں فرمایا کرتے تھے جابر کاش کہ تم اس سے نکاح کرتے جو باکرہ ہے، ایک جوان لڑکی اگر تم اس سے نکاح کرتے وہ تمہارے ساتھ خوشحال ہوتی اور تم اس سے خوشحال ہوتے۔ حضرت جابر نے اپنی رائے پیش کی یا رسول اللہ میں اپنی بہنوں کی خاطر میں نے نکاح کی۔ تو نکاح ہر طریقے سے اجازت ہے، لیکن افضل طریقہ بتایا کہ باکرہ عورت سے نکاح کر۔ ایک آدمی ہے ابھی اس کا نکاح ہی نہیں ہوا ہے تو اس کے لیے بہتر ہے کہ ایک باکرہ سے ہو۔ ہاں اگر کوئی طلاق دے دیا یا خلا لے لی ہے اس مرد کے لیے بہتر ہے کہ یہ مطلقہ عورت یا بیوہ عورت سے نکاح کرے، کوئی اعتراض نہیں ہے۔ رسول اللہ نے 2 نکاح بھی کیے، آپ کا 11 نکاح تھا، ان میں سے ایک نکاح یہ بھی ہے کہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا جو باکرہ ہیں، ابھی شادی شدہ نہیں ہیں، وہ بالکل جوان لڑکی تھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نکاح میں آئی۔ حضور کی عمر 50 پر 3 سال تھی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نکاح میں حضرت عائشہ آئی تو عائشہ کی عمر 9 سال تھی۔ اب اس عمر میں کون دیتا ہے؟ 9 سال کی عمر میں حضرت عائشہ کا نکاح ہوا، اس وقت نوشو کی عمر 50 پر 3 سال تھی، اور 9 سال عربی لحاظ سے 10 سال کہا جائے، انگریزی لحاظ سے 9 سال کہا جائے، جتنے بھی ہو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں 9 سال حضرت عائشہ رہی۔ تو یہ 18 سال کی عمر میں لڑکیاں نکاح ابھی نہیں کرتے ہیں، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا بیوہ ہو گئی۔
لیکن وہ ام المؤمنین تھی، امت کی ماں تھی. کبھی کسی نبی کی بیوی سے کوئی نکاح کرنے کی اجازت نہیں، کیونکہ وہ امت کی ماں ہوتے ہیں، ماں سے کوئی نکاح نہیں کرتا. تو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا اور جتنی بیویاں رسول اللہ کی ہیں یا ان سے پہلے جتنے انبیاء آئے ان کی تمام بیویاں، یہ تمام بیویاں امت کی ماں ہوتی ہے، اپنی امت کی. تو امت کی ماں سے کوئی نکاح نہیں کرتا ہے. اللہ مجھے اور آپ کو رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ہر سنت کو سمجھ کر عمل کی توفیق عطا فرمائے. وما توفیقی الا باللہ.